آداب، خبرنامے میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے مدافعت کے تقریباً 40 سے 50 کروڑ ٹیکے اگلے سال جولائی تک تیار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قوت مدافعت کے اس پروگرام کے پہلے مرحلے کے تحت زیادہ ترجیحی گروپ پر مشتمل تقریباً 20 سے 25 کروڑ لوگوں کو یہ ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ترجیحی گروپ میں معمر افراد، بچے، کئی بیماریوں سے دوچار افراد اور وہ پیشہ ور افراد جنہیں اس بیماری سے زیادہ خطرہ لاحق ہے شامل ہے۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کورونا وائرس عالمی وبا سے نمٹنے میں ملک کے آئندہ طریقہ کار کے بارے میں بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اس مہینے کے آخر تک کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ ترجیحی گروپوں کی فہرست داخل کریں جنہیں کووڈ-19 ٹیکہ لگانا ابھی باقی ہے۔ کووڈ-19 کے مریضوں کی شفا یابی کے اعتبار سے ملک نے ایک سنگ میل طے کیا ہے۔ اب تک 55 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارت کورونا کے مریضوں کے صحت یاب ہونے کے اعتبار سے دنیا میں سر فہرست ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 82,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد شفا یابی کی شرح مزید بہتر ہو کر 84.1% ہو گئی ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں اور زیر علاج مریضوں کے درمیان فرق لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 10 روز سے بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 10 لاکھ سے کم رہی ہے۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد زیر علاج مریضوں کے مقابلے تقریباً 6 گنا ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کی وبائی بیماری کے چلتے ملک کی تاریخ میں پہلی بار اعلیٰ پولیس افسروں کی سالانہ کانفرنس عملی طور پر اگلے مہینے منعقد ہوگی، جس میں تمام ریاستوں، مرکزی علاقوں کے ڈی جی پی اور آئی جی پی کے عہدے پر لگ بھگ 250 افسران کے علاوہ وزیراعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال بھی شرکت کریں گے۔ اس سالانہ کانفرنس میں مختلف سائبر جرائم، جموں و کشمیر میں اکثریت پسندی اور پاکستان کی جانب سے نوجوانوں کو اکثریت پسندوں کو اس طرح دیکھنے کے علاوہ پولیس سربراہ وبائی امراض سے نمٹنے کے بارے میں اپنے تجربات بھی پیش کریں گے۔ جموں و کشمیر میں پاکستان میں مقیم اکثریت پسندوں کے ذریعے ہونے والے تشدد کو ہوا دینے، سوشل میڈیا کے کردار، کالے دھن اور منشیات کی روک تھام اور کچھ دیگر امور پر بھی اس اجلاس میں تبادلہ خیال کی امید ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلے میں کلگام ضلع کے استھال پنچایت حلقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کے مفاد میں کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں کئی طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیک ٹو ولیج کا مقصد عوام کو فراہم کی جانے والی خدمات میں بہتری لانا اور لوگوں کے مسائل قلیل مدت کے اندر حل کرنا ہے۔ انہوں نے کئی فلاحی کاموں کا بھی ذکر کیا۔ ایل جی نے استھال میں 9 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے پل کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بے قصوروں کی ہلاکت کی ہر سطح پر مذمت کی جانی چاہیے اور اس معاملے میں کسی بھی طرح کی جانبداری سے کام لینے سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ استھال کلگام میں ایک عوامی دربار میں خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں ترقی کو فروغ دینے اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ یونین ٹیریٹری کے ترقیاتی اقدامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر آر بھٹناگر نے کل بیک ٹو ولیج کے سلسلے میں پہلگام کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کئی عوامی وفود نے ان کے ساتھ ملاقات کر کے اپنے مطالبات مشیر کے سامنے رکھے۔ مشیر موصوف نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ سرکار کے فلاحی پروگراموں سے بھرپور استفادہ کریں۔ کٹرا بانہال ریلوے ٹریک پر 8.6 کلومیٹر لمبی ریلوے ٹنل کی کھدائی کل مکمل کی گئی۔ اس ریلوے ٹنل سے کھاڑی اور بانہال کے درمیان ریلوے لائن آئندہ 2 سال میں مکمل کی جائے گی۔ اس موقع پر رامبن کے ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی رامبن، شمالی ریلوے کے حکام اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس سال کے اگست میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 948 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہی ادھمپور سرینگر بارہمولہ ریلوے لائن کے منصوبے کو جائزہ لینے کے دوران افسروں کو ہدایت دی تھی کہ وہ 15 اگست 2022 تک کٹرا سے بانہال تک باقی ماندہ کام مکمل کرے تاکہ بذریعہ ریل کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑا جا سکے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگرچہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران جموں کشمیر میں سیاحتی سرگرمیاں معطل رہی، تاہم اب کئی ملکی سیاح وادی کی سیر پر آ رہے ہیں۔
پچھلے کئی دنوں کے دوران کئی سیاحوں نے گلمرگ کی سیر کی اور وہاں کے خوبصورت نظاروں اور گنڈولا کی سواری سے لطف اندوز ہوئے۔ گلمرگ میں کئی سیاح گالف کھیلتے نظر آئے۔ یہ سیاح کشمیری لوگوں کی مہمان نوازی سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آداب۔